سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کی بہت زیادہ مدد ہونے والی ہے۔ میں جے این یو انٹرنس ایگزام کو لے کے UGC نیٹ JRF ایگزام کو لے کے بہت سارے ویڈیوز اس چینل پہ ڈال چکا ہوں، جس میں بہت سارے انوویٹیو آئیڈیاز اینڈ کچھ میتھڈس اینڈ ٹرکس بتاتا ہوں، جس سے آپ بہت مشکل سے مشکل ٹاپک کو آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ اور ایگزام میں آپ جب جائیں گے تو میری ویڈیو اگر دیکھے رہیں گے تو وہ چیز فوراً اگر کویشچن آئے گا وہاں سے تو آپ کے ذہن میں کلک ہوگا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنایا ہے معلقہ کے بارے میں، جس میں نے معلقہ کے ما لہ و ما علیہ کو کور کیا ہے، تمام گوشوں پہ میں نے روشنی ڈالی ہے، اور بحر کو تو میں نے ایسے یاد کروایا ہے کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایسے میں MA کے بارے میں کیسے تیاری کرنی ہے، JNU کی PhD کی کیسے تیاری کرنی ہے، 2019 کا، MA MPhil کا، اور اسی طریقے سے 2019 کا PhD کا، 2020 کا، سب کچھ میں پرووائڈ کو کروا رکھا ہوں، چینل پہ موجود ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے اپنے چینل پہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کر کے ایک سیریز چلایا ہے، جس میں آپ بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، معلقہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، اور میں عنقریب بلاغہ کا بھی اپلوڈ کروں گا۔ میں نے محجری جو ادبا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، 8-9 منٹ کی ویڈیو ہے، اور اس میں آپ کو محجری ادبا کے بارے میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، جیسے الرابطہ القلمیہ کہاں ہوا تھا، کہاں قائم ہوا تھا، فی الامریکہ الشمالیہ، اور اسبا اندلسیہ فی الامریکہ الجنوبیہ۔ اسی طریقے سے کب کس نے ہجرت کیا ہے وہ سب میں نے اچھے بتایا، ایسے انداز سے کہ آپ کو ایک بار دیکھنے سے پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ جیسے میخائیل نعیمہ علی ابو ماضی 1912 میں ہجرت کیے تھے، نصیب رضا رشید ایوب 1905 میں ہجرت کیے تھے، تو ایسے سن وائز ٹائم لائن سے یاد کریں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عباسی جو شعراء ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، اور کچھ خاص چیزیں، اور جو بھی کنفیوژن ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، اور میں ایسے بتاؤں گا کہ آپ کو ڈیٹ آف برتھ، ڈیتھ، سب کچھ یاد ہو جائے گا۔ ہم اس کو پڑھا چکے اپنے کریش کورس میں، اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، یا میرا ٹیلی گرام پہ ایک چینل ہے ذوق یقین نام سے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عصر عباسی کے جو شعراء ہیں، بشار بن برد، ابو نواس وغیرہ، ان لوگوں کو ایسے دیکھیں گے کہ ہم کو یاد ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یاد کرنے والے ہیں، پڑھا تو ہم بہت پہلے چکے ہیں۔ ویلکم ٹو ذوق یقین، میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عباسی دور کے جو شعراء ہیں ان کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے، جس میں ہم سارے چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اور عصر عباسی میں ایک چیز جو بہت زیادہ کنفیوژن والی ہے، یا موسٹ کنفیوژن والی جو چیز ہے، وہ ہے حسب نسب، کہ کس کے ابو فارسی، کس کی امی رومی، کس کی ابو شیبانی، تائی، یا دونوں فارسی، کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بالکل ہم واضح کرنے والے ہیں، اور بہت اچھے سے دیکھیں گے کہ یاد ہو جائے، اس لیے کہ پڑھا تو مجھ سے پہلے چکے ہی ہیں۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، بہت ساری چیزیں میں نے فری آف کاسٹ کروا رکھی ہے، جیسے کہ میں نے تشبیہ تمثیل، غیر تمثیل کی مثال ہے جو بلاغہ کی، اس کو اچھے طریقے سے اشعار کے ذریعے سے پورا چیپٹر فری آف کاسٹ پڑھا رکھا ہے، اور بلاغہ کا ساری چیزیں میں فری آف کاسٹ ڈال رہا ہوں، پبلکلی شیئر کر رہا ہوں، تو پلیز آپ دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ میں نے اسی طریقے سے معلوم نقاش آپ لوگوں کے لیے فری کر دیا ہے، اور جو اہم لغت کی کتابیں ہوتی ہیں اس کو بھی میں نے فری کر رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارا ٹرانسلیشن کا سیریز بھی چلتا رہتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کر کے ڈالا ہے، جس میں ہم نے ریویژن کیا ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ کا، جو کہ ہم نے پڑھایا تھا اپنے پیڈ گروپ میں، لیکن ہم نے اس کو ریوائز کر دیا ہے اور اس کو پبلکلی شیئر کر دیا ہے، صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے۔ تو بس آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے، مجھے خوشی فیل ہو، اچھا لگے، تو میں آپ کے لیے ایسی اور اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، جس میں نے آپ لوگوں کے سرپرائز یا پرائز دینے کا اعلان کیا ہے، کہ آپ کمنٹ کریں گے، جو میں کوشچن پٹ اپ کرتا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں ضرور آپ سے کچھ نہ کچھ وعدہ کیا ہوں تو میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے فضلہ خیر آبادی فری آف کاسٹ پڑھا رکھا ہے، تشبیہ ضمنی پڑھا رکھا ہے، اور یہ جو امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ پورے سلیبس کو کیسے کور کریں گے، کچھ امپورٹنٹ میتھڈز اینڈ ٹرکس ہیں، وہ ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہم کو دیکھنا ہے یہ ویڈیو، اور کیسے پڑھنی ہے ہم کو اپنی پوری کتابوں کو، پوری سلیبس کو۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ایک بار ضرور دیکھنا، آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے، اور آپ کو چیزیں اس طریقے سے یاد ہوں گی کہ پھر آپ کبھی بھولنے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ یاد کرنا اور پڑھنا کمال نہیں ہوتا ہے، ڈیفرینشیٹ کرنا کمال ہوتا ہے۔
اور یہ لوگ سیکنڈ پیپر والے فرسٹ پیپر کو بہت حد تک فالو کرنے لگ گئے ہیں، تو پیپر تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اینی وے آپ ٹینشن مت لیں، اس بار دونوں سیشن کو مرج کر کے کر رہے ہیں تو سیٹیں بھی زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہے آپ کا JRF ہو جائے یا نیٹ ہو جائے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مدارس ہیں، مدرسۃ الدیوان اور شہر حر میں نے فری آف کاسٹ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عصبہ اندلسیہ اور رابطہ قلمیہ کو بھی فری آف کاسٹ کر رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیسہ پیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہو، میں آپ کی ہیلپ کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھا سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں، تو بس آپ اچھا سے کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ چلیے چلتے ہیں کلاس میں اور شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ تو سب سے پہلے ہم بشار بن برد کو دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں بشار بن برد کے بارے میں، اس کی پیدائش اور وفات اور اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کہ یہ اندھا پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں بشار بن برد، ٹھیک، پہلے دیکھتے ہیں یہ 96 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ بصرہ، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھنا، بصرہ میں پیدا ہوا ہے اور انتقال ہوا ہے بغداد میں۔ بصرہ میں پیدا ہوا، بغداد میں انتقال ہو گیا 168 ہجری، 168 ہجری۔ اگر آپ اس کو عیسوی سے بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو بولیں گے 714، جو عربی میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور وفات کو جوڑنا چاہیں گے تو اس کو بولیں گے 784۔ اب دیکھیں اس کو میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں کیسے یاد رکھنا ہے آپ کو۔ دیکھیں بشار کے بے سے بصرہ یاد رکھیں اور شین کو ریپلیس کر دیں صاد سے، تو بشار بصرہ، بشارہ سے بصرہ کر لیں بس، ٹھیک ہے، مخرج کو بدل کے بصرہ میں پیدا ہوا۔ یہ برد ہے، یہاں جو با ہے اس کو کر لیں اس با سے اور دال کو اس دال سے، بغداد، برد بغداد، برد آخری میں دال، آخری میں بغداد۔ تو ابو کے نام سے اس کے جائے وفات جہاں یہ انتقال ہوا ہے، اور اس کے نام سے جائے پیدائش جہاں یہ پیدا ہوا ہے، پیدائش کی جگہ کو یاد کر لیں۔ تو بشار سے بشارہ، بصرہ، بصرہ میں پیدا ہوا 96 ہجری میں، اور برد یعنی اس کے ابو کا جو نام ہے بغداد یاد رکھ لیں 168 میں اس کا انتقال ہوا۔ تو بشار بن برد، اور یہ اندھا پیدا ہوا تھا، اندھا پیدا ہوا تھا یہ۔ اب آپ کو ایک چارٹ بنانا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ کتنے سال کی عمر میں اس کی بینائی گئی۔ ابو العلا موری کی کب گئی، طہ حسین کی کب گئی، حسین مرصفی کی کب گئی، محمود سامی بارودی کی کب گئی، یہ سب آپ کو بنانا ہے۔ آگے چلیں گے تو دیکھیں اس کا نام دیکھیں، بشار بن برد، بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی اس کا پورا نام ہے، اور یہ عقیلی جو ہے یہ نسبت ہے، اس لیے کہ ان کے ابو جو تھے، یعنی والد صاحب ان کے جو ابو تھے وہ تھے غلام آدمی، اور عقیلی یہ جو ولا کے حساب سے نسبت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ابن سلام الجمحی کا جو جمحی جو ہے وہ بھی ولا کی طرف نسبت ہے۔ ابو معاذ ان کی کنیت ہے، لقب ان کا مراعس ہے، اور ان کا نسب ہے، ابو ان کے فارسی ہیں اور امی ان کی رومی ہیں۔ یہ بشار بن برد کے بارے میں ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں جسٹ ریکیپ کے طور پر کہ یہ اندھا پیدا ہوئے ہیں، بصرہ میں، بغداد میں انتقال ہوا ہے، نام بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی ہے، کنیت ابو معاذ ہے، لقب المراعس ہے، نسب ان کا، ان کے ابو فارسی، ان کی امی رومی ہیں، اور ان کا اصل کام کیا ہے، اعمالہ جو ہے ترکت تقلید و دعا الی التجدید، تقلید کو چھوڑا اور تجدید کی طرف دعوت دیا کہ لمبے لمبے مقدمے نہ کہے جائیں قصیدوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہم ایک نیا پیٹرن اپنانا چاہتے ہیں اس زمانے میں، یعنی حالات حاضرہ کے مطابق اس طرح سے کریں، ہم پچھلے زمانے میں نہ رہیں، تو کچھ تقلید کو چھوڑا اور تجدید کی طرف آیا، گرچہ کہ اس کی شاعری میں تقلید کی چھاپ ملتی تھی لیکن پھر بھی کچھ تو نیا کرنے کی کوشش کی بندے نے۔ سب سے امپورٹنٹ جو بار بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اول المؤلدین و آخر المتقدمین من الاسلامیین، ٹھیک ہے، پہلا مؤلد ہے اور آخری متقدم ہے اسلامی میں سے۔ اقوال عنہ، اس کے بارے میں کچھ خصوصیت اور اقوال کیا ہیں۔ خصوصیت یہ ہے کہ جاہز نے کہا ہے لم یکن فی المؤلدین اسوب بدیعا من بشار، کہ میں مؤلدین میں سے کسی کو سب سے زیادہ کریٹیو نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کس سے؟ بشار سے، مطلب بشار جاہز کے نزدیک بہت بڑا کریٹیو بندہ ہے، انوویٹیو ہے۔ 10 سال کا تھا، ابن 10 سنین، تو یہ شعر کہنے لگ گیا تھا، بشار بن برد۔ اب آگے چلیں گے، اس کے بارے میں ایک جملے میں یاد کر سکتے ہیں کہ فَهُوَ فِي الْمُؤَلِّدِينَ كَإِمْرِئِ الْقَيْسِ فِي الْجَاهِلِيِّينَ وَالْبَارُودِ فِي الْمُحَدِّثِينَ، کہ مؤلدین میں اس کا وہی مرتبہ اور مقام ہے جو کہ جاہلی کے اندر امرؤ القیس کا ہے اور محمود سامی بارودی کا محدثین الادب العربی الحدیث کے اندر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ابو نواس جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 148 ہجری کے اندر، اہواز میں، بخوزستان کے اندر۔
اب ان کے بارے میں ہم ایک چیز اور دیکھنے والے ہیں کہ جو ہمارے ابو نواس ہیں اور بشار بن برد ہیں، دونوں میں کسی طرح سے کوئی نسبت ہے کیا؟ اب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پیدائش اہواز میں ہوئی ہے 148 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی بغداد میں، اور بغداد میں ہمارا بشار بن برد کا بھی انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ان دونوں کا ایک ساتھ جوڑا لگا سکتے ہیں وفات میں۔ ابھی میں آگے آخر میں آپ کو چارٹ شو کروں گا جہاں سب کچھ مکمل طریقے سے لکھا ہوا رہے گا۔ تو یہ 148 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو عیسوی میں کرنا چاہتے ہیں تو 762 کر لیں، اور اگر آپ اس میں میلادی میں کرنا چاہتے ہیں تو 813 کر لیں۔ تو 148 ہجری اور 198 ہجری پیدائش اور وفات ہو گیا۔ ان کا پورا نام دیکھتے ہیں، حسن بن ہانی الحکمی ان کا پورا نام ہے، کنیت ان کی ہے ابو علی، ابو نواس وغیرہ وغیرہ، لقب ان کا ہے شاعر الخمریات، اور کہتے ہیں کہ ان کا جو نسب ہے من ابوین فارسیین، ان کے دونوں ابو اور امی دونوں فارسی تھے۔ انہی کے بارے میں ایک کوشچن آیا تھا، بار بار 2-3 بار آ چکا ہے، لوگ کنفیوز ہیں، ہر دم غلط کر دیتے ہیں۔ تضاربت الانساب، ٹھیک ہے، کہ نسب حسب کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مطلب اضطراب جس کو بولتے بے چینی، مطلب کچھ پتہ نہیں چل پا رہا صحیح سے۔ تو یہ ابو نواس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یہی صحیح ہوگا، لیکن اس کو جانے اس کے ابو اور امی دونوں فارسی تھے۔ اس کا اصل کام ہے زعیم الشعر الخمری عند العرب، عرب کے نزدیک بلا منازع زعیم الشعر الخمری ہے عند العرب۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی کی، عاشا نے، اختل نے وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے اس کے جیسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا عاشق معشوق کی طرح، بلکہ ایک بیوی میاں بیوی کے طریقے سے تھا، ایک معبود ایک بندے کی طرح اس کی اتنی زیادہ محبت تھی شراب سے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اقوال ہے کہ کان ابو نواس عالما، اور یہ شاعر الغلمان بھی ہے، یہ بھی ڈالیں، الغزل بالمذکر۔ اقوال عنہ اس کے بارے میں ہے ابو نواس عالما فقیہا عارفا بالاحکام والفتیا، کہ یہ فقیہ تھا، عالم تھا، اور احکام اور جو فتاوی کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی جانتا رہتا تھا۔ اب یہ اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی شاعری، خمر کی شاعری کرتا تھا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اب لوگوں نے سوچا کہ اس کا کیا نام دیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بندہ اچھا بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، تو اس کو کیا بول دیا؟ مؤمن العاصی۔ یہ لو سب سے اچھا مؤمن العاصی، یہ اس کی مطلب کہہ سکتے ہیں خصوصیت ہے، یا اس کا منزلت ہے، یہ اس کا مرتبہ جو مؤمن العاصی کے درجے میں اس کو رکھا ہے نقاد نے۔ اب چلتے ہیں کہ جو ابو تمام ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے دیکھیں گے کہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور سب کچھ واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں ابو تمام 188 180 یا 88، کچھ جگہوں پر 80 آتا ہے، کچھ جگہوں پر 88 آتا ہے۔ حنا فاخوری میں 180 دے رکھا ہے، کچھ جگہوں پر 88 دے رکھا ہے۔ تو اب کتاب والا یاد کریں، ٹھیک ہے، نوٹس پر بھروسہ مت کریں، یا کسی بھی ویکیپیڈیا وغیرہ پر سہارا تو لے سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، بالکل استفادہ کریں، بلکہ ہر رائٹر کو ویکیپیڈیا سے بھی ضرور پڑھیں، بٹ جو کتابوں میں لکھا ہے وہی زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے۔ اور 231 اور کچھ جگہوں پر 228 لکھا ہے، جہاں پر 180 ہوگا وہاں 228، جہاں سے 88 ہوگا وہاں 231 ہوگا۔ تو اس حساب سے اس کو اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں، میں نے دونوں یہاں مینشن کر دیا ہے۔ اب آگے چلیں گے تو ان کا نام آئے گا، اسمہ ہوا حبیب بن اوس بن حارث الطائی، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام ہو جائے گا۔ یہ پیدا ہوئے ہیں مدینہ جاسم میں، جو کہ حوران سوریہ کے اندر ایک گاؤں آتا ہے، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حبیب بن اوس الطائی، کنیت ان کی ابو تمام ہے، اور لقب ان کا امراء البیان ہے۔ ابو تمام کا لقب امراء البیان ہے۔ ان کا سب سے اہم کام ہے مجموعہ شعریہ حماسہ لابی تمام کر کے، جس کے بارے میں نقاد کا کہنا ہے کہ ہوا اشعر من مجموعہ من نفس ہی، مطلب سمپل یہ اردو میں ایسے سمجھ لیں کہ یہ بندہ اپنے مجموعے میں بڑا شاعر نظر آتا ہے اپنے شاعری سے زیادہ، مطلب یہ خود شاعر تھا تو یہ اپنی شاعری میں اتنا اچھا نہیں نظر آتا ہے، اتنا بڑا نہیں نظر آتا ہے جتنا بڑا یہ اپنے مجموعہ کی، یعنی جو اس نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، پوئٹری کو مختلف عہدوں سے، مطلب زمانوں سے، جس کے بارے میں اس نے کئی سارے باب بنائے ہیں، جس سے مطلب کہ اس نے 10 ابواب بنائے ہیں اس کو، اور اس میں حماسہ، مراثی، ادب وغیرہ سب کچھ ہے، نصیب ہے، ہجا ہے، صفات ہے، لیکن حماسہ اس وجہ سے رکھا کہ اس کا پہلا باب تھا۔ تو اس میں جو اس نے جمع کیا، تو یہ جمع کرنے میں اتنا ذوق کا اپنا ثبوت دیا، اتنے اچھے اچھے اشعار کو جمع کیا ہے کہ اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا شاعر اپنے مجموعے میں، یعنی سلیکشن کے حساب سے، یعنی ذوق کے حساب سے اپنی شاعری سے زیادہ اپنی شاعری میں اتنا بڑا نظر آتا ہے جتنا یہ اپنے مجموعے میں نظر آتا ہے۔ اس کو موصل کے ڈاک خانے کا والی بنا دیا گیا تھا،
اور یہ 2 سال تک مطلب وہیں پر تھا، یعنی مکمل نہیں ہوا تو 2 سال، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کہ ٹرینڈ چلا تھا نا، بار بار پوچھا جاتا تھا کہ کون سا ایسا ادیب ہے جو اپنے آخری وفات تک یا اپنے عمر کے آخری حصے میں کس عہدے پر فائز تھا۔ جیسے کہ ہمارے حافظ ابراہیم کے بارے میں آئے گا، ماڈرن میں جائیں گے تو وہ دارالکتب المصریہ کے رئیس تھے اپنے آخری حصے عمر کے حصے تک۔ ایسے ہی عمر کے آخری حصے میں کیا تھے؟ موصل کے ڈاک خانے کے والی۔ لم یقل شعرا الا حفظ شعر 60 امرأ خلاف الرجال، انہوں نے شعر نہیں کہا مگر اس وقت جب انہوں نے 60 عورتوں کے اشعار یاد کر لیے، مردوں کے خلاف، مردوں کا یاد تو کیا تھا، اس کے خلاف عورتوں کی بھی انہوں نے یاد کر ڈالے۔ اب آپ کو کوشچن میں یہ بتانا ہوگا ہمارے ہندوستان میں سے کون سے ایسے شاعر ہیں جن کو 70,000 اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا ماننا 175,000 یا 170,000 اشعار یاد تھے۔ اب چلتے ہیں بحتری کے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی کچھ نالج معلوم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے بحتری کے بارے میں یہ جاننے کی ہے کون، ٹھیک ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ سب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، زیادہ چیزیں نہیں دیکھنے والے اس لیے کہ ہم ڈیپ سے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، بحتری ہے منبج شمال شرقی من حلب سوریہ میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہی عبارت کئی بار پوچھی گئی ہے، یہ کتابوں میں بھی ہے، ویکیپیڈیا میں بھی سیم ہے، تو یہیں سے کوشچنس آیا ہوا ہے۔ 204 یا 206 ہجری میں، وفات ان کی 284 ہجری میں ہے۔ اگر آپ اس کو عیسوی سے لگانا چاہتے ہیں تو 821، 21 اور 898 لگا سکتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں الولید بن عبید بن یحییٰ التنوخی الطائی، ٹھیک ہے، طائی بولتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، حبیب بن اوس الطائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اپنے ذہن کو کیسے آپ کو مطلب بالکل تیار رکھنا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ سمجھنا ہی کمال ہے، کتنا رٹا مارو گے آپ۔ دیکھیں، طائی لکھا الموازنہ بین الطائیین، کس کی کتاب ہے یہ آپ بتاؤ گے؟ الموازنہ بین الطائیین یہ کتاب ہے۔ طائیین جو ہے مطلب جو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا 2 طائی، تو وہ بحتری اور ابو تمام ہیں۔ اب یہ بتانے کی کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، طائیین سے مراد جو ہے بحتری اور ابو تمام ہے، تو دونوں ایک ہی قبیلے کے ہو گئے آگے چل کے۔ کنیت ابو عبادہ ہے بحتری کی، لقب بحتری ہے، اور بحتری کا معنی ہوتا ہے قصیر القامہ، جس کو ہم بولتے ہیں پست قد، ٹھیک ہے، پست قد، جس کو ہم لوگ اپنی دیہاتی زبان میں بولتے ہیں گوٹھا جس کو بولتے ہیں، بٹ وہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ یہاں استعمال کیا جائے۔ پست قد آپ یاد رکھیں، جس کا مطلب ہائٹ بہت شارٹ ہو۔ نسب ہے اس کا ابوہ طائی و ام شیبانیہ۔ اب آپ کو کیا کہ اس کی امی جو ہیں وہ شیبانی ہیں اور ابو طائی ہیں، تو اگر آپ چیز یاد رکھیں گے کہ الولید بن عبید بن یحییٰ التنوخی الطائی، تو طائی ابو کی وجہ سے ہی کہلائے گا، نہ کہ اپنے امی کی طرف نسبت کی جائے گی اس کی، تو یہ نہیں ہوگا، یہ ابو والا صحیح ہوگا، تو طائی ہے یا طائیین سے یاد رکھیں بحتری ابو تمام کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے، تو یہ اس کے ابو طائی ہیں اور امی اس کی شیبانی ہیں۔ اور اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو میں ایک مرتبہ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کس کے کیا ہیں۔ دیکھیں، بشار بن برد کا جو ہے اس کے ابو فارسی ہیں، امی رومی ہیں، ٹھیک ہے، اور ابو نواز جو ہیں اس کے ابو اور امی دونوں فارسی ہیں، اور اسی کے نسب کے بارے میں اختلاف ہے۔ بحتری جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو ابو اس کے طائی ہیں اور امی اس کی شیبانی ہیں۔ اس کا بھی کتاب الحماسہ اور کتاب معانی الشعر ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ اب چلتے ہیں اس کے بارے میں اقوال کیا ہے۔ ابن الاثیر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اراد البحتری ان یشعر فغنى، کہ اس نے شعر کہنے کا ارادہ کیا تو یہ گا دیا، مطلب کہ جس طریقے سے بولا گیا نا کہ المتنبی و ابو تمام حکیمانی انما الشاعر البحتری، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے، کئی جگہوں پر دیا ہوا ہے کہ متنبی نے خود کہا ہے، کئی جگہوں پر یہ دیا ہوا ہے کہ ابو العلا موری نے کہا ہے، کئی جگہوں پر کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ابو العلا موری نے کہا، اس لیے کہ ابو العلا موری والی بات NTA کے کوشچن میں ایک بار آ چکی ہے، تو ابو العلا الموری کا رہے گا آپشن تو ضرور لگا دینا آپ۔ چلتے خصوصیت اس کی کیا ہے، شاعر طبیعہ و شاعر عمران، شاعر طبیعہ اور شاعر عمران ہے یہ۔ اب چلتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اور چیزیں اگر ہوگی تو دیکھیں گے، ورنہ ہم پھر اگلے رائٹر کی طرف چلیں گے۔ دیکھیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، ویسے اگر آپ کو بتانا چاہوں تو بتا دیں کہ اس کا جو مذہب ہے وہ امرؤ القیس کے مذہب کی طرح ہے، یعنی سلاسل من ذهب، بالکل اچھا اور عمدہ جس کو بول سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ واللہ ما اکلت الخبز الا به، اے ابو تمام، کہ ابو تمام کی وجہ سے ہی اگر وہ نہ ہوتا تو میں ایک بھی روٹی نہ کھا پاتا۔ تو یہ ابو تمام کا بہت بڑا احسان مند ہے، یا احسان مانتا ہے اس کا، اس لیے کہ اس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ابو طیب المتنبی، اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، متنبی
محلہ کندا کوفہ کے اندر پیدا ہوا تھا 303 ہجری میں، اس میں وفات نہیں ہے، بالکل صحیح، اس کو یاد رکھ لیں۔ 354 میں انتقال ہوا، اس میں بھی وفات نہیں ہے، مطلب اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ بغداد کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ کچھ کلک ہوا آپ کے ذہن میں بغداد میں کون ہوا تھا؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ ابھی آخری میں دیکھیے گا، آپ خود اپنا ذہن لگائیں، مائنڈ کو ورک کریں آپ فٹافٹ، کیسے کیسے ہوا تھا۔ بشار بن بدر ہوا تھا، بنواس ہوا تھا، کون کون ہوا تھا، یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی میں صرف اشارہ کرتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا ذہن کام کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسمہ احمد بن حسین بن عبد الجبار الجعفی الکوفی الکندی، اس کی کنیت ابو طیب ہے، لقب ہے اس کا متنبی، نسب ہے اس کا کہ اس کے بارے میں مطلب کہ کہہ سکتے ہیں جعفی قبیلے کا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں آتا امی ابو کے بارے میں، تو بس نہیں جاننا ہے، جس کے بارے میں وہی جانیں۔ اس کا اصل کام کیا ہے؟ مدح سیف الدولہ و کافور الخشیدی و حجا الاخیر، یہ غلط ہو گیا، وجہت نہیں، و حجا ہوگا بیسکلی، و حجا الاخیر، کہ اس نے سیف الدولہ کی مدح کی ہے، کافور اخشیدی کی بھی مدح کی ہے، لیکن بعد میں اخیر میں اس کی حجب کر ڈالی اور بہت بری طریقے سے حجب کی ہے۔ کافور اخشیدی مصر کا تھا اور یہ اس کے پاس گیا تھا تاکہ اس کو گورنر بنا دے کسی والی کا یا مطلب کسی خطے کا، لیکن نہیں بنایا، تو اس کو گینڈا وغیرہ سب کیا کیا کہا کہ لقد كنت احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النهى فلما انتهينا الى عقله وجدتها كلها في الخصى۔ اس کے بارے میں ابو العلا موری نے کہا ہے کہ ابو تمام المتنبی حکیمان اما الشاعر فالبحتری۔ آگے چلیں گے، خصوصیت اس کی ہے کہ اس نے 9 سال کے اندر شعر کہہ دیے ہیں، 9 سال کا تھا تو اس نے شعر کہا ہے۔ اب آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی کس نے کتنے سال کی عمر میں کہا ہے۔ المتنبی هو الشاعر الذي قتله شعره یا قتل شعره، یعنی یہ ایسا شاعر ہے جس کے شعر نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ جب یہ واپس آیا بغداد لوٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں فاتق الاسدی اس کا جو دشمن تھا وہ مل گیا اور اس سے جنگ ہونے لگی، تو یہ مطلب بھاگنے لگا چھوڑ کے، تو اس کا جو غلام تھا یعنی اس کا بیٹا، اس کا غلام تھا، محمد اس کا بیٹا تھا اور غلام تھا اور یہ تھا، یہ دونوں سب جب لڑنے لگے، یہ بھاگنے لگا تو اس کے غلام نے کہا کہ آپ کا ہی تو شعر ہے، فالخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم، تو کہاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ پھر آ کے وہ لڑا اور وہ مر گیا، قتل کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں ابن رومی کی طرف، اور ابن رومی سے یاد رکھیں رومی تو ابھی ان کے نسب کے بارے میں آپ کو کیسے اشارہ کرتا ہوں، دیکھیں، ولد بالعقیقہ فی بغداد وتوفی فی بغداد، کچھ کلک کر لیں ذہن میں اپنے، میں آپ بتا دوں گا تو پھر آپ کیا کریں گے، بغداد سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ ان کا نام ہے علی بن عباس بن جریج، ان کا پورا نام ہو گیا، ابن رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کنیت ان کی ابو الحسن ہے، اور دیکھیں ابو رومی ہے، امی فارسی ہیں، کیوں؟ ابن رومی کے نام سے جانے گئے ہیں تو اس رومی سے ان کو یاد کر لیں، رومی سے ابو رومی تھے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا بحتری طائی ہیں تو ان کے ابو بھی طائی تھے، امی شیبانیہ تھیں، اور یہاں جو ہمارے ابن رومی ہیں ان کے ابو جو ہیں یعنی والد صاحب ان کے ابو جو ہیں وہ رومی ہیں اور امی جو ہیں وہ فارسی۔ ان کا کام کیا ہے؟ مدح نحو من 40 شخصا، 40 لوگوں سے زیادہ کی انہوں نے مدح کی ہے۔ ان کے اشعار ہیں بہت زیادہ، کثیرہ فی الطعام والشراب، کھانے پینے کے بارے میں، مطلب کہ ایسا پہلے ہوتا نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی شاعری کی جائے، تو انہوں نے دجاج مطلب مرغی وغیرہ وغیرہ سب کے بارے میں شاعری کی ہے، تو کھانے پینے کے بارے میں ان کی شاعری۔ خصوصیت کیا ہے؟ شاعر الحجا والسخریہ، شاعر الحجا والسخریہ ہے یہ بندہ، اس کی خصوصیت ہے۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے زمانے کی ستم ظریفی اور اس کے مشکلات کا بہت بری طریقے سے سامنا کیا ہے، مطلب کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی مطلب سب لوگ مر گئے تھے، بہت پریشان حال تھا بیچارہ، تو اس کے بارے میں دیکھ لینا۔ ابو العلا المعری، ٹھیک ہے، اندھا آدمی تھا، مطلب بولے تو 4 سال کی عمر میں اس کی چیچک کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب جو 4 سال والی یہ بات ہے یہ لکھا ہوا ہے، کس میں لکھا ہوا ہے؟ حنف آخری کے اندر، تو وہاں سے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ابو العلا المعری 363 449 363 اور 449 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، 363 میں پیدائش، 449 میں اس کی وفات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 973 اور 1057 یہ میلادی کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا احمد بن عبداللہ بن سلیمان القضاعی التنوخی المعری ان کا پورا نام ہے۔ ان کے بارے میں ایک بار کوشچن آیا تھا کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو عرب قبیلے کا ہے لیکن معرۃ النعمان میں پیدا ہوا ہے، حمص اور حلب اور سوریہ کے درمیان جو معرۃ النعمان ہے وہاں پیدا ہوا ہے۔
ولد وتوفی فی معرۃ النعمان بین حمص و حلب، یعنی اس کی پیدائش اور وفات دونوں ایک ہی جگہ ہوئی ہے۔ اب اس سے بھی آپ کلک کریں کہ کوئی ایسا بندہ ہے کیا جس کو ہم نے پڑھا ہے جس کی وفات اور پیدائش دونوں سیم جگہ ہوئی ہے؟ یس، ابن رومی، بغداد میں پیدائش، بغداد میں وفات۔ ایسے ہی آپ کو کلک کرنا ہے، جوڑے لگانا ہے۔ اس کا لقب ہے رہین المحبسین، یعنی اے محبس الاعمی، اندھے کا گھر، اور وہ محبس البیت مطلب کہ اندھا، ٹھہرا ہوا اندھا، اور رکا ہوا گھر، مطلب سمپل ہے کہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک اندھا رہتا ہے بس۔ رہین المحبسین، جس کو اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا تھا اور اسی میں رہتا تھا، اس سے نکلتا نہیں تھا۔ اس کا لقب ہے فیلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفہ۔ فیلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفہ اس کا لقب ہے، جو کہ بہت زبردست ہے اور اسی سے یہ جانا جاتا ہے، اور اس کو چیچک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بصارت چلی گئی تھی، اور اس کی جو عمر تھی وہ 4 سال تھی، ٹھیک ہے، 4 سال۔ اول شاعر لہو دیوان کامل فلسفہ، سقط الزند اس کا جو دیوان ہے پورا کا پورا فلسفہ ہے۔ عربی لٹریچر کے اندر پہلا ایسا بندہ تھا جس کی پوری شاعری فلسفہ پر تھی۔ رسالۃ غفران اس کا بہت فیمس ہے، جس کے اس میں 2 پارٹ ہیں۔ اس پہ اس نے ابن قارح، علی بن منصور ابن قارح پر رد کیا ہے، اور دوسرے پر اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے یا روایہ لکھا ہے وغیرہ وغیرہ کہ میں بخش دیا جاؤں گا، ایسا ویسا۔ خیر، اب چلتے ہیں، آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دیں کہ رسالۃ الغفران جیسے میں نے اس کا بتایا کہ کتاب ہے، سقط الزند ہے، اور یہ شطرنج کھیلتا تھا، نرد اور شطرنج کھیلنا پسند تھا، اور ایک کوشچن میں پوچھ چکا ہوں، الحمدللہ اس کا جواب بھی آ چکا ہے کہ ہندوستانی ادب میں کون تھا جو میوزک سننا پسند کرتے تھے اور مجالس رقص میں جایا کرتے تھے اور شطرنج کھیلتے تھے، وہ ہیں ہمارے فضل حق خیر آبادی۔ اب ان کی وفات کے بعد 180 لوگوں نے مطلب ان کے قبر پہ آ کے ان کا مرثیہ کہا تھا، تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، دیکھیں بصرہ میں کون پیدا ہوئے؟ بشار بن برد، بشارہ سے بصرہ یاد رکھنا۔ اب ہم آپ کو اور چیز اور بتانے والے ہیں، ہم نے سیکوینس بٹھا دیا ہے آپ کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ توفیہ بغداد میں کون کون انتقال ہوا دیکھیں، بشار بن برد ہوا ہے، ابو نواس ہوا ہے، متنبی ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابن رومی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کہاں ہوئے ہیں؟ سب کے سب یہ ہوئے ہیں بغداد کے اندر۔ اور ایسے یاد رکھیں گے بصرہ میں پیدا ہونے والا عصر عباسی میں جو ہے ہمارا بشار بن برد، لیکن بغداد میں انتقال ہونے والے اور پیدا ہونے والے کئی لوگ ہیں، جیسا کہ انتقال ہونے والے بشار بن برد سب سے پہلے ابو نواس ہو جائے گا، متنبی ہو جائے گا، اور ابن رومی جو ہے بغداد میں ہی پیدا ہوا اور بغداد میں ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہ جان لیں ایک چیز، تھوڑی سی چیز کنفیوژن آپ کی ہوتی ہے تو میں بتا دوں، کوفہ اور بصرہ جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ اور بصرہ، اور جو بغداد ہے وہ عراق کی راجدھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ بغداد ہے جمہوریت العراق کی راجدھانی ہے، اور 2016 میں اس کے اتنے سکان تھے، مطلب پاپولیشن اس کی اتنی تھی، یہ جان سکتے ہیں کہ ما یجعلها اکبر مدینہ فی العراق و ثانی اکبر مدینہ فی الوطن العربی بعد القاہرہ، قاہرہ کے بعد سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جان سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اب آپ کو جو میں نے کوشچن کیا ہے اس پڑھانے کے دوران وہ آپ کو بتانے ہوں گے اگر آپ کو انعام جیتنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے 2 چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، کیوں؟ اس کو میں دوسرے ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں، ایک چارٹ بنا کے، اس میں کیا نسب، حسب اور تاریخ پیدائش کی سیکوینس اور تاریخ وفات کی سیکوینس۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اپنی تیاری پہ فوکس کریں، اور اگر آپ کو تیاری سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہوں اور آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی کہ میں آپ کی ہیلپ کروں، آپ ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ میری شبھ کامنائیں، میری نیک خواہشات اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ۔ سرش کے چشمے مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا